بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد سورۃ الکہف سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین اکرام بھائیوں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الکہف کہا گیا ہے اور اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں اور جمعے کے دن اس کی تلاوت کے خصوصی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، اس غار کا ذکر ہے اور اسی جگہ پر مسجد بنانے کی بات ہے، مسجد بنانے کا ذکر ہے کہ وہاں پہ پھر اس وقت کی حکومت نے مسجد بنائی، لوگوں کے مشورے سے وہاں پہ مسجد تعمیر کرا دی۔ تو چونکہ آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ طارق روڈ میں جو مسجد ہے مدینہ مسجد، اس حوالے سے تقریباً تمام مساجد میں اس پر آج جو ہے خطبے ہوں گے کہ مسجد کو گرانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مسجدوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو، یعنی لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ ہیں اصحاب کہف، جس طرح ان کو سلایا تھا۔ کتنی دیر کے لیے؟ کئی سالوں کے لیے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 300 سے اوپر جو ہے یہ عرصہ رہے اس غار میں۔ قرآن مجید میں کئی سالوں کا ذکر ہے، پھر اس پر جو تفسیریں ہیں ان میں بھی کئی سالوں کا ذکر آیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شر سے بچانے کے لیے غار میں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو غالب فرما دیا، یہ سو گئے اور اس دوران بہت عرصہ گزرا، کئی حکومتیں آئی چلی گئیں۔ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ کی زمین جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم ہے، اور زمین پر لڑنے والے ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ زمین کا وارث ایک اللہ ہے، یہ حکومتیں نہیں ہیں۔ اس دوران کئی حکومتیں آئی چلی گئیں، پھر جب یہ نیند سے اٹھے ہیں تو نیند سے اٹھنے کے بعد جب انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ اب تو ہمیں جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے میں سے کسی کو چنا ہے کہ آپ جا کر شہر میں سے کھانا لائیے، تو جب یہ گیا ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے
اور کسی کو مطلع نہیں کرنا ہے ہم پر۔ تو جا کے جب انہوں نے بازار سے سودا لی ہے اور جو انہوں نے سکہ دیا ہے، اس نے دیکھا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، یہ کس زمانے کا سکہ ہے؟ کیونکہ یہ سکے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کئی سکے آئے چلے ختم ہو گئے، 50 پیسہ 25 پیسہ، یہ آپ میں سے کسی نے وہ دیکھے ہوں گے اور کسی نے وہ نہیں دیکھے ہوں گے، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں تو کئی جو ہے صدیاں گزر چکی ہیں۔ اب یہ حیران ہے کہ آپ کون سی کرنسی لے کر آئے؟ کہاں اس ملک کی کرنسی ہے؟ کیسے اس ملک کی کرنسی ہے؟ اب یہ تو سو کے اٹھے ہیں نا، اب ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سوتے میں اتنا عرصہ گزرا ہو۔ گاؤں سے ایک شخص آیا تھا ادھر کراچی میں کام کاج کے لیے، اور جب کام پہ گیا اور پھر جب چھٹی ہوئی آیا سویا، کہا کہ صبح تو جو ہے چھٹی کا دن ہے، آرام سے سو جائیں گے۔ اب صبح ہوئی پھر بھی یہ سویا رہا، سارا دن جو ہے گزرا۔ پھر اگلے دن جب اٹھا ہے تو اس کے ساتھیوں نے کہا کام پہ نہیں جانا ہے؟ کہا آج تو چھٹی ہے۔ کہا کیسے چھٹی ہے؟ کل جب میں کام سے آیا ہم نے بات نہیں کی تھی کہ کل چھٹی ہے، آرام سے سو جاؤ۔ اس نے کہا تاریخ تو دیکھ لو کہ آج کی کون سی تاریخ ہے؟ آپ آگے سو گئے، پھر آپ اگلے دن بھی سوئے رہے، پھر رات بھی گزری، اب جو ہے ابھی کام پہ جانا ہے۔ اتنا عرصہ جو ہے میں پڑا رہا، سویا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے کئی سال، 300 سال کا عرصہ اس غار میں گزارا، اور پھر جب یہ آئے انہوں نے مشورہ بھی کیا کہ کسی کو مطلع نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب یہ دکاندار بھی حیران ہوا، دوسرے دکاندار سے کہتا ہے دیکھ لو کون سا سکہ لے کر آیا ہے، یہ پتہ نہیں کس زمانے کا ہے۔ اس نے تیسرے دکاندار سے کو بلوایا، اب پتہ نہیں یہ کون سے جو ہے صدی کا سکہ ہے، اب اس میں جو ہے مہر کون سے بادشاہ کا ہے۔ دیکھا ہے کہ اس پہ جو مہر ہے وہ دقیانوس بادشاہ کا، جو بہت پہلے گزرا ہے اور جو بہت مشہور ہے اپنے ظلم اور ستم کے لحاظ سے، اپنے کافرانہ فیصلوں کے لحاظ سے، جو بہت پہلے گزر چکا ہے، 300 سال پہلے گزر چکا ہے، اس کی جو ہے مہر ہے اس پر۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے حکومت تک پہنچ گئی۔ اس وقت کا جو حکمران تھا وہ رحم دل تھا۔ یہ جس حکمران سے بھاگ کے گئے تھے، انہوں نے پناہ لی تھی، اس وقت کا جو حکمران تھا دقیانوس ظالم تھا، لیکن اب جو موجودہ حکمران تھا وہ رحم دل تھا۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ کئی عرصہ پہلے اس طرح کا واقعہ آیا ہے کہ تقریباً 7 آدمی تھے اور انہوں نے جو ہے اللہ کے دین پر عمل کیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، لیکن اس وقت کی جو حکومت ان کے خلاف تھی وہ لوگ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں، لیکن اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے ہیں اور کہاں ہیں کہاں نہیں ہے۔ یہ بات تو مشہور تھی۔ اور جس طرح ایک ہوتا ہے اشتہاری مجرم، اشتہاری مجرم کا اشتہار لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے، اس کی اس قسم کی جو ہے شکل و صورت ہے، یہ نام ہے۔ تو حکومت میں ان کے نام بھی درج تھے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے باغی ہیں اور بغاوت کر کے چلے گئے ہیں۔ تو فرمائے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اعصرنا، ہم نے مطلع کر دیا علیہم، ان پر، اصحاب کہف پر، جس طرح ان کو سلایا کئی 100 سال تک، اور جس طرح اللہ نے انہیں جگایا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مطلع نہ ہو جائیں ہم پر، لیکن ان کے سکے سے پتہ چل گیا کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، شاید ان کو کوئی دفینہ مل چکا ہے، کوئی دفن شدہ خزانہ مل چکا ہے۔ لوگ پھر تحقیق کرتے کرتے جو ہے اس بات تک پہنچ گئے۔ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ کیونکہ اس وقت لوگوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مر کر مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں، جسم مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن روح نے مرنا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا قیامت برپا کر دے گا، اور قیامت کے دن
پھر اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، تو تاکہ وہ لوگ بھی جان لیں۔ اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کا بھی یہی یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، لوگوں کو سمجھاتا بھی تھا، لیکن وہ اللہ سے یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی مثال مجھے مل جائے تاکہ یہ مثال میں لوگوں کو سناؤں اور وہ زندہ مثال ہو اور لوگ سمجھ جائیں۔ تو اب یہ مثال بالکل ان کے سامنے ہے کہ کئی بندے 300 سال سوئے رہے اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو جگا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال بعد جگایا ہے تو فرمایا لِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ لوگ جان لیں أَنَّ وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس میں موت کا وعدہ ہے، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ کے وعدے بالکل سچ ہے، حق ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج آپ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ زمین سے 5-6 فٹ نیچے ہوں گے، پھر اوپر نہیں ہوں گے۔ آج جو فیصلے دے رہے ہیں کہ نہیں اس جگہ پہ مسجد نہیں پارک بننا چاہیے، انہیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم زمین سے 5-6 فٹ نیچے ہوں گے، ہمارے کوئی اتا پتہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ زمین قائم رہے گی، اس پر مسجد آباد رہے گی۔ آج کیا ہے 2022، کوئی یہ سوچے کہ 1922 میں کہاں تھا۔ 100 سال پہلے کی تاریخ پر غور اور فکر کرے، سنجیدگی سے یہ سوچے کہ میں 1922 میں کہاں تھا، کیا میرا نام تھا، کیا میرے والدین تھے، کیا کوئی تذکرہ ہو رہا تھا؟ نہیں۔ اب یہ سوچے کہ 100 سال بعد کیا میں ہوں گا، 100 سال بعد کیا میں ہوں گا؟ اب یہ سوچے پہلے جو 100 سال پہلے گزر چکے ہیں ان پر غور اور فکر کریں کہ جو 100 سال پہلے گزرے ہیں، 1 صدی پہلے، کیا میرا کوئی نام تھا، کیا تذکرہ تھا، اور کیا 100 سال بعد میرا کوئی تذکرہ ہوگا؟ کیا مجھے کوئی جاننے والا ہوگا؟ کیا کوئی یہ پہچاننے والا ہوگا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ عبد الرحمن کی قبر ہے، یہ فلاں شخص کی قبر ہے؟ کوئی جاننے والا ہوگا؟ یہ بھی جاننے والا نہیں ہوگا۔ تو موت حق ہے، قیامت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال بعد جگایا۔ کس لیے جگایا؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج زمین آباد ہے، آسمان قائم ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک وقت عنقریب آنے والا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو اتنا مضبوط نظام ہے، جس میں ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آ رہی، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح چاند اور دیگر سارے سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ جو مضبوط اور قیم نظام ہے، یہ عنقریب ایسا وقت اس پر آنے والا ہے کہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب کہ یہ لوگ جگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں کہ اصحاب کہف کون ہے، یا یہ آپس میں جگڑ رہے تھے، اپنے بیس مباحثہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اللہ اس پر قادر ہے۔ یہ بیس مباحثہ ہو رہا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا اور ان کے شہر میں بھیجا تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ مرنے کے بعد یقیناً زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کے بعد پھر قیامت کا دن آنے والا ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے۔ فرمایا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب 300 سال بعد کی جو حکومت تھی، ان میں یہ لوگ بہت مشہور ہو گئے۔ اب ان میں ان کی بہت بڑی عزت کہ یہ اصحاب کہف ہوئے،
جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے اب جو ہے دوبارہ برآمد ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اب ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے۔ اب لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں لوگوں کی آمد و رفت ہے کہ اس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اب لوگوں کی نظر میں اس غار کی بھی بڑی قیمت ہے کہ اصحاب کہف کے غالباً 7 لوگوں نے جس غار میں پناہ لی تھی وہ غار بھی بڑا قیمتی ہے۔ اب لوگ آ جا رہے ہیں، اب مشورے کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا پارک بننا چاہیے، کیا کوئی عمارت بننی چاہیے یادگار عالیشان۔ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا اس پر بہت بڑی یادگار عمارت بننی چاہیے، کوئی عالیشان جو ہے عمارت بننی چاہیے۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہاں ایک شاندار یادگار تعمیر کرنی چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امر، ان لوگوں نے کہا جن کی رائے کو اللہ نے غلبہ دیا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں مسجد تعمیر کریں گے۔ مسجد بنے گا تو ہم دن رات میں 5 مرتبہ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا یہاں پہ مسجد بننی چاہیے، وہ نیک لوگ تھے تو انہوں نے کہا یہاں مسجد بننی چاہیے، انہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی۔ اب کچھ لوگ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس غار میں فوت ہوئے، فوت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے ان پر مسجد تعمیر کرا دی، تو لہٰذا نیک صالحین لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانا جائز نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ آیت میں ان کے جاگنے کا ذکر ہے لیکن ان کی موت کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ ہاں یقیناً مسجد بننے کا ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تعمیر پارک وغیرہ بننا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسجد کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور جہاں یہ بات ہے کہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں، اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو لوگ صالحین کی قبروں پر مسجدیں بناتے، اور یہ صفت یہود و نصارہ کی تھی کہ وہ انبیاء کی قبروں کو جو ہے مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمتوں سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے جو شخص دور ہو جائے یقیناً وہ ناکام ہونا مراد۔ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، کیونکہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہیں بنا لیا، خبردار تم قبروں کو سجدگاہیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ اور عزیز سامعین اکرام، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اس قبر کو لوگوں سے مخفی رکھا جائے تاکہ عام لوگوں کے علم میں یہ بات نہ آئے کہ یہ پیغمبر کی قبر ہے۔ تو سورۃ الکہف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اور جس میں ان کے غار کا ذکر ہے اور اس غار پر مسجد بننے کا ذکر ہے، تو یہ صالحین کی طرف سے مشورہ تھا۔ اور عام مسجد کہ مسجد جو ہے تعمیر کی جائے، مسجد بہتر ہے۔ ہمارے لیے اچھا یہ ہے کہ مسجد ہو، نہ کہ کوئی عالیشان عمارت ہو، نہ کوئی اور چیز ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیتوں میں مسجد کا لفظ آیا ہے، اسی طرح مساجد کا لفظ آیا ہے، اور سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ذکر کیا ہے
کہ مسجد میں داخل ہوں گے تو ایک وقت آئے گا امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک دے، آج وہ لوگ بھی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم کبھی تعصب نہیں پھیلاتے۔ آج مدینہ مسجد پر جو مسئلہ ہے، ہم اس کے حق میں آواز دیتے ہیں، بلند کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسجد تھی اور یہ مسجد ہی رہنی چاہیے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو فتوے جڑتے ہیں فلاں مسجد مسجد زرار ہے، اسے گرا دیا جائے، اس پر تمہیں جو ہے جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہود اور نصارہ سے بڑھ کر جہاد تمہیں جو ہے غیر مقلدین کی مسجد گرانے پر ملے گا۔ نہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم تعصب میں آ کر اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسجد میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو خواب دکھایا تھا بالکل سچا خواب تھا، حقیقت پر مبنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب خواب دیکھا؟ حدیبیہ سے پہلے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں۔ خواب میں یہ دیکھا۔ جب صحابہ اکرام کو یہ خواب سنایا تو صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ اس سال ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ پھر سب کے مشورے سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن راستے میں روک دیے گئے۔ خواب میں یقیناً عمرہ دکھایا گیا اور یقیناً خواب سچا تھا، یقیناً نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، لیکن خواب میں یہ بات نہیں تھی کہ اسی سال جو ہے تم عمرہ کرو گے۔ بہرحال حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا اور وہاں صلح ہو گئی، واپس آ گئے، اور جو مدینے میں کچھ منافقین تھے وہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے تو خواب میں عمرہ دیکھا تھا لیکن ہمیں عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ وہ اعتراض کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یقیناً میرے رسول کا خواب سچا ہے اور عنقریب تم یقیناً اللہ کی مسجد میں داخل ہوں گے۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، مسجد حرام میں تم داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے بھی اور بالوں کو ترشواتے ہوئے بھی، یعنی کچھ لوگوں نے اپنے سر منڈوائے ہوں گے اور کچھ لوگوں نے اپنے بال تراشے ہوں گے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد سر منڈواتے ہیں۔ اور یہاں پہ منڈوانے کا ذکر پہلے ہے، محلقین، اور بال کم کرنے، کاٹنے، ترشوانے کا ذکر بعد میں ہے۔ تو حج اور عمرہ کے وقت پر سروں کو منڈوانا افضل ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہے۔ بالوں کو کم کرنا، تراشنا یہ جائز ہے حج اور عمرہ میں۔ باقی ایام میں یہ مسئلہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بالوں کا تراشنا افضل ہے، منڈوانا افضل نہیں ہے۔ آیت میں فرمائے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تمہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ تم نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی اور اپنے سروں کو منڈوایا یا بال کو تراشے، تمہیں کوئی خوف نہیں، امن و امان سے تم نے جو ہے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اب یہ صلح جو تمہیں ہوئی اور اس صلح کے جو فوائد ہیں، جو نتائج ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور صلح کے جو فوائد اور جو ثمرات ہے کہ تم عنقریب اس مکے کو جو ہے حاصل کرو گے اور انشاءاللہ تم فتح حاصل کر کے جو ہے عمرہ کی سعادت حاصل کرو گے۔ اور یہ جو فوائد ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک قریبی فتح رکھی ہے، اور اس قریبی فتح سے مراد
کون سی فتح ہے؟ اس قریبی فتح سے مراد یہاں خیبر کی فتح ہے۔ اور اس آیت کے مطابق اگلے سال عین اس طرح ہوا جس طرح آیت میں ہے کہ تم امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہوگے۔ تو اگلے سال صلح حدیبیہ والے سال تو مشرکین کہا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، لیکن اگلے سال پھر حالات کچھ اور تھے۔ مسلمانوں نے آ کر امن و امان کے ساتھ بلا خوف و خطر عمرہ کیا، اور اس وقت جو ہے مکہ کو پورے شہر کو خالی کرا دیا گیا تھا۔ جو اس میں مشرکین تھے 3 دن کے لیے مکے سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے کہ مسلمان آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کہ مسلمان اطمینان کے ساتھ امن کے ساتھ بلا خوف و خطر عمرے کی سعادت حاصل کر سکے۔ تو اس میں مسجد حرام کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد حرام میں تم امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اسی طرح جہاں بھی مسجدوں سے لوگ روکنے والے ہیں تو یقیناً ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں جو ہے لوگوں کو عبادت کرنے نہیں دے رہے تو وہ لوگ زمین سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے، لیکن زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے اور مسجدیں آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجدوں کو قیامت تک آباد رکھے گا۔ اگر مسجدیں ختم ہو گئی پھر تو ہے یہ قیامت، پھر تو ہے یہ قیامت۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں آفات سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے شر اور دشمنوں کے شر سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔